مسلم میں میرے عزیزو، عادتیں جو ہوتی ہیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں، اور عادتوں ہی سے ہماری شناخت بنتی ہے۔ صبح جلدی اٹھنا اچھی عادت ہے۔ اسی طرح مسلم میرے عزیزو، ایک مسیحی ہوتے ہوئے ہماری مذہبی عادتوں میں گھر میں پاک کلام کا ہونا ضروری ہے۔ گھر میں خاندانی دعا کرنا بھی ضروری ہے۔ اس طرح بہت ساری عادتیں ہمارے سامنے آتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک سلیب بھی لگی ہو، اور اسی طرح ہمارے گھر کی شناخت ہو، ہمارے خاندان کی شناخت ہو کہ ہم مسیحی خاندان ہیں۔ جب میں کیتھولک خاندان کی بات کرتا ہوں تو کیتھولک خاندان کے بارے میں بھی ہماری کچھ شناخت ہونی چاہیے۔ ابھی ریسنٹلی کسی نے کیتھولک خاندان کی 5 شناخت پیش کی، سوشل میڈیا پر بھی آئیں، کہ کیتھولک خاندان کی جو 5 عادتیں ہونی چاہیے، ان میں سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ دعا کرنے والا خاندان ہو، دوسرے نمبر پر وہ پاک پاس میں آنے والا خاندان ہو، اور تیسرے نمبر پر وہ گھر میں مذہبی تصاویر رکھے، امیجز ہوں، جیسے اسٹیچوز بھی ہو سکتے ہیں اور تصاویر ہوں۔ یہ کیتھولک خاندان کی شناخت ہے کہ ہمارے گھر میں جو ہے اسی طرح پاک شراکت کی تصویر لگی ہو، آخری کھانے کی، اسی طرح مقدسہ ماں مریم کی سلیب پر یسوع مسیح کروسیفکشن کی تو مقدسوں کی بھی ہو سکتی ہیں۔ تو یہ بھی ہماری شناخت ہے کیتھولک خاندان کی، کہ کیتھولک خاندان میں جو ہے ان ساری امیجز کے ساتھ، تصاویر کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ کیتھولک خاندان ہے، ایک دم پتہ چل جاتا ہے۔ روزری جب نظر آتی ہے اور اسی طرح پاک سلیب نظر آتی ہے اور مقدسہ مریم کی تصویر اور پاک جو ہے آخری کھانے کی تصویر نظر آتی ہے تو پاک خاندان، ہمیں کیتھولک خاندان لگتا ہے کہ واقعی یہ کیتھولک خاندان ہے، کیونکہ دوسرے کلیسیوں میں یہ جو ہے تصور کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ بت پرستی ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ہماری شناخت ہے اور ہمارے ایمان کو تقویت بخشتی ہیں یہ ساری چیزیں، کیونکہ شروع میں کلام لکھا نہیں گیا تھا، اسی طرح تصاویر کی صورت میں تھا، اسٹیچوز کی صورت میں تھا، امیجز کی صورت میں تھا، بعد میں تحریری کلمہ بنا تھا۔ تو اس طرح یہ تصاویر جو ہیں بولتی ہیں، تو یہ ہماری کیتھولک شناخت ہیں۔ اسی طرح مسلم عزیزو، چوتھی بات جو تھی، اسی طرح اعتراف کرنے والا خاندان، اور پھر آخری بات تھی کہ خیرات کرنے والا، چیریٹی کرنے والا خاندان ہو، فراخ دل خاندان ہو۔ اور آج کل جیسے ہم باقاعدگی کے ساتھ جو ہے رسولوں کے مال سے حوالہ پڑھ رہے ہیں آج کل خصوصی طور پر، کیونکہ یہ خاندان ایمان سے بھرپور خاندان تھا۔ اسی طرح مسلم عزیزو، جب میں نے تصاویر کی بات کی ہے تو آخری کھانے کی جو تصویر اور اسی طرح صلیب پر یسوع مسیح کی کروسیفکشن، یہ بڑی خاص بات ہے۔ تو صلیب پر یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے ہمارے لیے خاص معنی رکھتی ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو یاد رکھیں کہ یسوع مسیح حقیقت میں دکھ اٹھا چکا ہے، صلیب پر قربان ہو چکا ہے اور پھر اس کے بعد زندہ بھی ہو چکا ہے۔ تو یہ خاص بات ہے کہ ہم یسوع مسیح کی مصلوبیت کو کبھی بھی نہ بھولیں، کیونکہ یسوع مسیح کی مصلوبیت میں خدا کا پیار ہے۔ خدا نے اپنے بیٹے کو مصلوب ہونے دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو یسوع مسیح کا آنا مصلوب ہونے کے لیے تھا، اپنی جان کا فدیہ دینے کے لیے تھا۔ اس لیے یسوع مسیح کی مصلوبیت جو ہے یہ جو ہے روایات کے جو ہے نبیوں کے نوشتوں کے مطابق ہے، صحیفوں کے مطابق ہے کہ یسوع مسیح حقیقت میں دکھ اٹھائے گا اور مصلوب ہوگا، اپنی جان کا فدیہ دے گا۔ اور یہی بات بار بار ہمارے سامنے آتی ہے جب یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح بتاتے ہیں کہ ایسا ہونا تھا، اور اسی طرح شاگرد بھی جب منادی شروع کرتے ہیں
تو وہ بھی یہی بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ نوشتوں کے مطابق ہوا ہے، اور یہودیوں نے بھی اس میں حصہ ڈالا ہے کہ انہوں نے یسوع مسیح کو مصلوب ہونے کے نعرے لگائے ہیں، لیکن یہ خدا کا الہی منصوبہ ہے جو سے پورا ہونا تھا۔ اس لیے اس کے اندر جو ہے یسوع مسیح، خدا کی بھی محبت ہے، یسوع مسیح کی محبت ہے کہ اس سے زیادہ کوئی کس سے پیار نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کو جو ہے صلیب پر مصلوب ہونا واجب تھا، اس کے بغیر ہماری مخلصی نہیں تھی۔ مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح کے 12 شاگرد تھے جو اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اسی طرح یسوع مسیح کے 72 شاگرد بھی تھے جو جہاں کہیں بھی رہتے تھے وہ یسوع مسیح کی منادی کرتے تھے، اس کے پیروکار تھے۔ اور آج انجیل مقدس میں ہم نے سنا کہ یسوع مسیح شاگردوں پر ظاہر ہوتے ہیں، یسوع مسیح 12 شاگردوں پر بھی ظاہر ہوئے، اسی طرح بتایا جاتا ہے کہ 500 سے زیادہ ایمانداروں پر بھی ظاہر ہوئے ہیں، زیادہ پر بھی ظاہر ہوئے ہیں۔ اور جب ہم آج حوالہ پڑھ رہے ہیں مقدس لوکا کی انجیل سے، تو یہاں جو 2 شاگرد بتائے گئے ہیں، اماؤس کے 2 شاگرد، تو یہ جو شاگرد ہیں 2 شاگرد، ان کا شمار 12 میں نہیں ہے، یہ عام شاگرد ہیں، 72 میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور یہ اماؤس کا جو علاقہ ہے یہ ایک دیہات ہے۔ امواس، یہ جو ہے امواس، یہ بھی دیہات ہے، ذرا بڑا دیہات ہے اور گاؤں ہے، اور یہ 32 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ لیکن اماؤس یہ دوسرا چھوٹا قصبہ ہے، چھوٹا گاؤں ہے جو 11 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی 7 میل کا فاصلہ ہے یروشلم سے۔ تو یہاں یہ شاگرد جو ہیں 2 شاگرد واپس جا رہے ہیں، ان میں سے ایک کا نام بتایا گیا ہے کلوپاس، اس کا جو نام ہے، اور یہاں اس کا نام بھی بتایا گیا ہے، مختلف جگہ پر مختلف پروناؤنس کیا گیا ہے۔ تو یہ شاگرد جو ہے یہ دونوں آپس میں باتیں کرتے جا رہے ہیں، لیکن ان کی باتیں بہت مایوسی کی ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے مارا گیا اور اچھا نہیں ہوا، بہت مایوس ہیں، اور یہ اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، یعنی یروشلم سے گاؤں کی طرف جانے کا مطلب ہے پھر پرانی زندگی میں جا رہے ہیں۔ جیسے شاگرد جو ہیں وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے، اور جب یسوع مسیح آیا تو نے کہا میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا، اور پھر یسوع کیونکہ ان کا ایمان کمزور تھا، پھر وہ اپنے اسی پروفیشن کی طرف، ماہی گیری کی طرف چلے گئے، جبکہ یسوع مسیح نے انہیں آدم گیر بنا دیا تھا۔ تو اسی طرح یہ شاگرد بھی جو ہے مایوسی کی حالت میں واپس اپنی پرانی زندگی میں اپنے گاؤں کی طرف جا رہے ہیں، گویا وہ منادی کو ترک کر رہے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں۔ تو یسوع مسیح ایسی حالت میں ان پر ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ سلسلہ یسوع مسیح کا جاری ہے، کیونکہ ہمارے لیے یہ یسوع مسیح کا مصلوب ہونا، یہ سلسلہ ہماری زندگی میں جاری ہے، مصلوبیت کا، کہ ہم اس کی مصلوبیت کو یاد کرتے ہیں، ہم بھی اسی کی طرح مصلوب ہوتے رہتے ہیں، دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبتیں سہتے ہیں، صلیب اٹھاتے ہیں، اس کی طرح ہم نے اسی مرحلے سے گزرنا ہے، اور اسی طرح یسوع مسیح زندہ ہوتے ہیں۔ یہ عید ہے ہمارے لیے یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی، جو ایسٹر کو ہم نے منائی ہے، اور یہ عید صرف ایسٹر کے دن ختم نہیں ہو گئی ہے، بلکہ یہ جو ایسٹر کی عید ہے، عید قیامت المسیح، یہ 50 دن تک جاری رہتی ہے، کہ ہم اس عید کو 50 دن تک مناتے رہتے ہیں جب تک کہ روح القدس نازل نہیں ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر اتوار چھوٹا ایسٹر ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم ایسٹر کو مناتے رہتے ہیں۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، یہ شاگرد جو تھے مایوس ہو چکے تھے، مایوسی کی حالت میں واپس پرانی زندگی میں جا رہے تھے، اور یسوع مسیح ان کے درمیان حاضر ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں خاص بات یہ ہے کہ ان کی آنکھیں بند کر دی گئی۔ یسوع مسیح، یعنی یہ الہی سلسلہ ہو سکتا ہے، کسی کا ذہن بند کیا جا سکتا ہے، آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، یہ الہی سلسلہ ہے جو ہو سکتا ہے خدا کی طرف سے، کہ کسی کی یہ جو صلاحیتیں ہیں یہ بند ہو جائے وقتی طور پر، اور یہ بحال بھی ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح یسوع مسیح کے ساتھ، یسوع مسیح جب ان 2 شاگردوں
کے پاس آتے ہیں تو اس کو پہچان نہیں پاتے ہیں، کیونکہ ان کی آنکھیں بند کر دی گئی تھیں، اور یسوع مسیح ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ وہ ان سے باتیں کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یسوع ناصری کے ساتھ، یہ روشتوں کے مطابق ہوا ہے۔ اور پہلے انہوں نے کہا کہ تم کیا باتیں کرتے ہیں، اور وہ گلہ کرتے ہیں کہ کیا تو اکیلا یہاں مسافر ہے جسے کچھ خبر نہیں ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے، کیا واقعہ ہو چکا ہے، کہ ایک شخص کس طریقے سے مصلوب ہوا ہے بہت اذیت کے ساتھ، سب کو یہ خبر پتہ ہے، اور تو ابھی تک ناواقف ہے، تجھے کوئی خبر ہی نہیں ہے۔ اور یسوع مسیح پھر انہیں نوشتیں گنواتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے نوشتوں کے مطابق ہوا ہے۔ اور جب یسوع مسیح نے جب نوشتیں گنوائے، یعنی نبیوں کے صحیفے گنوائے، تو انہیں کچھ تسلی ہوئی۔ یہ حضوری ہے، کلام کی حضوری، نوشتوں کے ذریعے کلام کی حضوری ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری حضوری بھی اس کے اندر ہے، یہاں 2 یا 3 میرے نام میں اکٹھے ہوں، میں ان کے درمیان موجود ہوں۔ یہاں یسوع مسیح کی دوسری حضوری بھی ہے، اور تیسری حضوری جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ یوکرست کی حضوری ہے۔ اور جب ان کی منزل قریب آ جاتی ہے اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے اعتبار سے کہ وہ ہم سے جدا ہونا چاہتا ہے، تو انہوں نے خواہش ظاہر کی کہ ہمارے ساتھ رہ، ہمارے ساتھ رک، کیونکہ شام ہو چکی ہے، اور ہمارے ساتھ شام کا کھانا کھا۔ اور یسوع مسیح ان کے اصرار پر وہاں ٹھہر جاتا ہے، ان کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے یسوع مسیح ٹھہرتا ہے، اور پھر یسوع مسیح اسی طریقے سے روٹی کو لیتے ہیں، اس کو برکت دیتے ہیں، اور اس کو توڑتے ہیں اور بانٹ دیتے ہیں۔ یہ عمل یسوع مسیح نے اپنے دکھ اٹھانے سے پہلے، جھٹنے سے پہلے بھی شاگردوں کے ساتھ کیا تھا۔ جب اس نے 5000 کو کھانا کھلایا تھا، 4000 کو کھانا کھلایا تھا، تو روٹی لی تھی، اس کو برکت دی تھی، اور اس کو توڑ کر بانٹتا گیا۔ تو یہ ایک خاص سلسلہ ہے، برکت دینے کا، توڑنے کا اور بانٹنے کا۔ یہ جو سلسلہ ہے یہ خاص بات ہے ہماری زندگی میں بھی، کہ ہم اپنے آپ کو بابرکت بناتے رہیں، اپنے آپ کو توڑتے رہیں، اپنے آپ کو قربان کرتے رہیں، اور اپنے آپ کو بانٹتے رہیں۔ اور یہی یسوع مسیح نے کیا ہے، وہ تو پہلی بابرکت ہے، اور اس نے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور اپنے آپ کو بانٹ دیا ہے۔ یہی پاک شراکت میں ہم سیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اس کے ساتھ برکت پاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ہمیں برکت دیتا ہے، اور وہ پھر ہمیں توڑتا ہے۔ وہ صرف اپنے آپ کو نہیں توڑتا ہے، روٹی کو توڑنے کا مطلب ہے اپنے آپ کو توڑنا، اپنے آپ کو قربان کرنا اور بانٹ دینا۔ ہم سب اس عمل میں شامل ہوتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے ساتھ ہی ٹوٹتے ہیں، قربان ہوتے ہیں اور بانٹ دیے جاتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ پاک شراکت کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح جب یسوع مسیح نے اس کے گھر میں روٹی کو برکت دی اور اسے توڑا اور ان کو کھانے کے لیے دیا، تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل گئیں اور انہوں نے اسے پہچان لیا، اور پھر یسوع مسیح ان کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ تو مسیح میرے عزیزو، اس طرح یہ پاک شراکت کے ساکرامنٹ میں ہمیں یسوع مسیح بہت ٹھوس حالت میں ملتا ہے، ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کو پہچان لیتے ہیں۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، یہ یسوع مسیح کو پہچاننے کا عمل جتنے بھی یہ ہے کہ کھانے پینے کے دوران ہو رہا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جب بھی ان سے ملاقات کرتا ہے تو ان کو یقین دلانا چاہتا ہے کہ میں حقیقت میں زندہ ہوں، اور انہوں نے کہتا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دو۔ اور یہاں لوکا کی انجیل میں بتایا کہ یسوع مسیح نے کہا کہ بھنی ہوئی مچھلی مجھے دو، اور جب اس نے کہا تم نے کوئی مچھلیاں پکڑی ہیں، تو یسوع مسیح وہ اسی وقت جال ڈالتے ہیں، تو مچھلیاں یسوع مسیح کی موجودگی میں 153 مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں۔ یہ اس کی موجودگی کا کمال تھا کہ یسوع مسیح کی موجودگی میں اتنی زیادہ مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کا جال بھی نہیں پھٹا۔ تو یہ بھی خاص بات ہے کہ بڑی تعداد میں مچھلیوں کا پکڑا جانا، اور پھر جال کا نہ پھٹنا اور سیر ہو کر کھانا۔ تو یہ خوبصورت باتیں ہیں جو ہم یسوع مسیح کی موجودگی میں سیکھتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے اور بھی جگہوں پر جو ہے کھانے کا منظر پیش کیا ہے۔ جب یسوع مسیح یہ واقعہ پیش آتا ہے تو پھر یسوع مسیح خود انہیں ناشتے کی دعوت دیتا ہے، آؤ ناشتہ کر لو۔ گویا جیسے یسوع مسیح نے خود ناشتہ تیار کیا ہے اور وہ کھاتے ہیں۔ اور اس دوران جب وہ یہ واقعہ ہوتا ہے تو وہ ان کی جرت نہیں ہوتی ہے یسوع مسیح سے سوال کرنے کی، کیونکہ وہ جان لیتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی خداوند ہے۔ اور اس جو امعوس کا جو واقعہ ہے یہ دوسری جگہ پر بھی بیان ہوا ہے، یعنی یہ مقدس مرقس نے بھی 16ویں باب نے اس کا بیان کیا ہے کہ وہ ان امعوس کے 2 شاگردوں پر بھی ظاہر ہوا۔ یعنی یہ واقعہ سچا واقعہ ہے
جو مقدس لوکا کی انجیل میں بھی بیان ہوا ہے اور مقدس مرکز کی انجیل میں بیان ہوا ہے، یعنی یہ تاریخی واقعہ ہے، حقیقت میں ایسا ہوا ہے۔ اس طرح مسیح میرے عزیزو، یسوع مسیح جو ہے شاگردوں پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں، اور کلام میں لکھا ہے کہ 500 سے زیادہ ایمانداروں پر ظاہر ہوا ہے اور ان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اور اس کا بہت تعلق جو ہے یہ جو ہے یسوع مسیح کی فراخ دلی کی طرف پہ ہے، اور پھر سیر کرنے کی طرف بھی ہے، اور پھر یہ آخری کھانے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہ سلسلہ جاری ہے، یعنی کبھی بھی یہ عمل ہو رہا ہے، پاک ماس کا عمل ہوتا ہے، رسولوں کے ایمان میں گھر گھر روٹی توڑے کرتے تھے، تو یہ وہی بات سامنے آتی تھی جو یسوع مسیح نے آخری کھانے کے وقت کی تھی، کہ اس نے اپنے مرنے سے پہلے روٹی کو لیا، برکت دی، اس کو توڑا اور اسے ان کو کھانے کے لیے مہیا کیا۔ تو ہم اسی یوکرسٹ کو آخری کھانے کی بھی رسم بھی کہتے ہیں، جو ہم مسلسل دہراتے رہتے ہیں، اور یسوع مسیح نے کہا کہ میری یادگیری کے لیے یہی کیا کرو۔ تو اس طرح مسیح نے مسلسل پاک شراکت میں شرکت کرنا، یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کرنا ہوتا ہے، نجات کے عمل کو اپنی زندگی میں دہرانا ہوتا ہے، اور اس کے جی اٹھنے میں بھرپور شرکت کرنی ہوتی ہے۔ اسی طرح مسیح میرے عزیزو، پولس رسول نے بھی اس کا بیان کر دیا ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو اس کی حیات کے وقت جب وہ انسانی طور پر ان کے درمیان موجود تھا تو اس وقت تو نہیں ملاقات ہوئی تھی، وہ مسیحیت کے بہت سخت خلاف تھا، اور انہوں نے جو ہے پہلا کرنتھیوں کے خط میں، پہلا کرنتھیوں اور دوسرا کرنتھیوں بھی خط لکھا ہے، تو اس کا بیان کیا ہے، اور یہ بیان دیا ہے کہ یسوع مسیح سب سے پہلے کائفہ کو یعنی پطرس کو دکھائی دیا، اس کے بعد 12 کو دکھائی دیا، اور پھر وہ ان 2 کو بھی دکھائی دیا، یعقوب کو بھی دکھائی دیا، اور پھر اسی طرح وہ بتاتے ہیں کہ میں جو سب سے پیچھے میں رہ گیا تھا مجھ پر بھی دکھائی دیا ہے، جو کہ ادھورے دنوں کا پیدا ہوا ہے۔ بڑی تھوڑا ایمان ہے اس کے پاس، ابھی اتنا ادھورے دنوں کی پیدائش ہے، ایمان میں ادھورا سا ہے، ابھی اب مکمل نہیں ہوا، لیکن وہ بہت آگے نکل جاتا ہے ایمان میں، اور بھرپور طریقے سے جو ہے یسوع مسیح کی گواہی دیتا ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جتنی مصلوبیت میں دکھ اٹھائے، وہ پولس رسول اس سے کہیں آگے نکل جاتا ہے، بہت زیادہ دکھ اٹھاتا ہے یسوع مسیح کے لیے، اور انسانی بقا کے لیے، دوسروں کی نجات کے لیے، روحوں کے لیے پولس رسول دکھ اٹھاتا ہے، بہت کوڑے کھاتا ہے، کئی دفعہ قید خانے میں جاتا ہے، بہت اذیت سے گزرتا ہے، سب کچھ وہ یسوع مسیح کی خاطر کرتا ہے، اس کی مصلوبیت کو بیان کرتا ہے، اس کے جھٹنے کو بیان کرتا ہے کہ ہم یہ خزانہ مٹی کے برتنوں میں رکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح میں مصلوب ہو چکے ہیں، ہم اس کے ساتھ مر گئے، اس کے ساتھ جی اٹھے ہیں، ہم نے اس کے مرنے اور جی اٹھنے کا استباق پایا ہے۔ اس لیے مسلم رضو مقدس پولس رسول بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بھی پیش کرتے ہیں، اس کے مرنے کو بھی اور اس کے جی اٹھنے کو بھی وہ پیش کرتے ہیں یہ اپنے خطوط میں، کہ یسوع مسیح حقیقت میں جو ہے زندہ ہو گیا۔ اے موت تیری فتح کہاں، اے موت تیرا ڈنگ کہاں، موت فتح کا لقمہ ہو گئی ہے، اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہو گیا، اب دوبارہ مرنے کا نہیں، اس نے جو ہے موت پر غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح پولس رسول نے بھرپور طریقے سے یسوع مسیح کی موت کو اور جھٹنے کو اپنے خطوط میں بیان کر دیا ہے۔ مسلم میرے عزیزو، یہ جو عمل ہے مصلوب ہونے کا اور جھٹنے کا، یہ عمل ہماری زندگیوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ ہم بھی جب اپنی نجات کے لیے، دوسروں کی نجات کے لیے، دوسروں کی بھلائی کے لیے اور یسوع مسیح کے لیے دکھ سہتے ہیں، تو یہ مصلوبیت کا عمل، دکھ سہنے کا عمل ہماری زندگیوں میں بھی جاری رہتا ہے۔ نفرتیں ملتی ہیں، جہاں محبتیں ملتی ہیں نفرتیں بھی ملتی ہیں، اور ایک شاعر نے کہا ہے مجھ کو نفرت سے نہیں پیار سے مصلوب کرو، کیونکہ میں بھی شامل ہوں محبت کے پرستاروں میں۔ اور اسی طرح جو ہے خداوند یسوع مسیح بھی ہمیں سکھاتے ہیں کہ ہم بھی دوسروں کی بھلائی کے لیے، بقا کے لیے، نجات کے لیے دکھ سہنے سے پیچھے نہ ہٹیں بلکہ آگے بڑھتے رہیں۔ تو یہ اس بات کو شاگردوں نے بھی آگے بڑھایا ہے، پھر یسوع مسیح کی خاطر اپنی جان کے فدیے دیے ہیں، اس کی گواہی دی ہے، مقدسین نے بھی۔ اور مدر ٹریزا کی خوبصورت بات ہے، کیونکہ وہ بھلائی میں بہت آگے بڑھ گئی، خیرات میں، اور وہ کیونکہ وہ کلکتہ میں انڈیا میں تھیں،
اور وہ جو ہے بچوں کا خیال رکھتی تھی. انہوں نے ایک ہاسٹل بنایا ہوا تھا, بہت سارے بچے تھے, اور وہاں وہ جو ہے کیونکہ وہ یقین رکھتی تھی, ایمان رکھتی ہے کہ خدا مہیا کرتا ہے, ڈیوائن پروویڈنس پر, کہ خدا مہیا کرتا ہے, وہ خدا اسے وسیلہ بناتا ہے. اور وہ ایک بڑے تاجر کے پاس جاتی ہے, کہ ہندو تاجر ہوتا ہے, اس کی بہت بڑی جو ہے مارکیٹ ہوتی ہے جس میں وہ بزنس کرتا ہے. اور وہ وہاں جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کچھ جو ہے فنڈ دو, مدد کرو, تو میں بہت بڑے ہاسٹل کو چلا رہی ہوں اور وہاں بچے بھوکے ہیں, تو ان کے لیے کچھ مدد کرو. اس نے اس کے سامنے ایسے ہاتھ کیا اور اس نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا, تو اس نے اسی تھوک کو اپنی ساڑی پر ایسے مل لیا, صاف کر لیا, اور پھر اس نے دوسرا ہاتھ اس کی طرف کر دیا. اس نے کہا کہ وہ نفرت جو تھی وہ تو میرے لیے تھی, اب جو میرے بچوں کے لیے یہ دوسرا ہاتھ ہے, ان کے لیے تم کیا دو گے؟ پھر وہ شخص اسی وقت تبدیل ہو گیا اور وہ بہت پچھتایا, اور پھر اس نے کہا کہ اب ہر دفعہ ان بچوں کے لیے امداد جایا کرے گی. تو اس طرح مسلم عزیزو, جب ہم یسوع مسیح کی حقیقت میں پیروی کرتے ہیں تو اسی طرح نفرتیں بھی ملتی ہیں اور محبتیں بھی ملتی ہیں. آئے ہم ہمیشہ ان دونوں حالات میں ہمیشہ خدا کے شکر گزار رہیں, اور دعا کرتے رہیں کہ خدا ہمیں بھرپور طریقے سے حقیقت میں مسیح زندگی بسر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. مسیح ہمارے خدا مسیح کے وسیلہ سے آمین.